بہرحال اچانک ڈاکٹر کاچار نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اب کسی طرح ان لوگوں کو یہ یقین تو دلانا ہی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں فتنہ پرداز کر رہا عرض سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے کوفت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس عمارت تک محدود ہیں، ہمیں اس کی اجازت ملنا چاہیے کہ ہم چاند پر ہر جگہ گھوم پھر سکیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاند کی باقی آبادی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے ساون کہ یہ لوگ تم سے کچھ زیادہ مانوس ہیں۔ تم ہی انہیں کسی طرح یہ یقین دلا سکتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اب کرہ ارض واپس جانے پر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا سر۔ میں اب اس عمارت کی قید سے کچھ اکتا گیا ہوں، کچھ کیا بہت اکتا گیا ہوں۔ چند میل تک ادھر ادھر جانا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جی ہاں سر، بوریت تو مجھے بھی ہوتی ہے۔ بس تو پھر تم پوری کوشش کرو کہ یہ لوگ ہم پر اعتماد کرنے لگیں۔ میں آج ہی اس مہم کا آغاز کر دوں گا سر، میں نے لفظ مہم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ اور اپنی کوششوں کا آغاز کرو۔ 1 بجے میرے کمرے میں آ جانا، میرے ساتھ ہی لنچ کرنا اور مجھے بتانا کہ تم نے کیا کیا۔ ڈاکٹر کاچار پھر اسپیس انجینئرنگ کی کتاب کے اوراق الٹنے لگا اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے ابھی تک پرنسس تارا کی طرف سے کسی قسم کی ہدایت وصول نہیں ہوئی تھی کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تھکے ہوئے سے انداز میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس بیڈ کی پوزیشن بھی ایسی تھی کہ میں سرخ بلب پر نظر رکھ سکتا تھا۔ دفتن میرے بستر کی سائڈ ٹیبل کے نچلے بند خانے کے اندر سے بہت ہی مدھم سی آواز سنائی دی۔ یوں لگا تھا جیسے ٹیلی فون کا بزر بجا ہو، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ پرنسس تارا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس خانے کے اندر ایک ٹیلی فون پوشیدہ ہے جس پر پاگلوں کے محافظ ہاسپٹل کی انتظامیہ سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ فون اس خانے میں اس لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا کہ پاگل اگر وہاں آئے تو اسے ٹیلی فون کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے وہ خانہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھا کر خانے سے باہر نکال لیا، پھر ماؤتھ پیس میں بولا، یس ساون۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ نہایت باروب تھا۔ آج میں نے ہاسپٹل کے انچارج سے بمشکل 1 منٹ بات کی تھی، لیکن فون پر میں نے اس کی آواز فوراً پہچان لی۔ یس سر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میری آواز بدستور بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا رہا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سوال وضاحت طلب تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا کہ کیا جواب دوں۔ بہرحال میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ویسا ہی جواب دے بیٹھا، سب ٹھیک ہے سر۔ کیا ٹھیک ہے؟ لہجہ کچھ استجابیہ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے حسب معمول، میں نے جلدی سے کہا۔ یعنی ڈاکٹر کاچار کی دماغی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جی نہیں سر۔ میں نے اطمینان محسوس کیا کہ اب گفتگو واضح ہو گئی تھی۔ آج جس سے تمہاری گفتگو کتنی دیر ہوئی؟ مجموعی طور پر کوئی 1 گھنٹے، میں نے جواب دیا۔ آج جس سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں اور اب تیسری ملاقات لنچ کے وقت ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ آج میں اس کے ساتھ ہی لنچ کروں، تو اس 1 گھنٹے میں تم نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی؟ جی نہیں سر۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی اور پھر کہا گیا، یہ کیس اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ گویا اب مجھے کچھ خاص ڈاکٹروں کو بلا کر اس سلسلے میں ایک بورڈ تشکیل دینا ہی پڑے گا۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں جناب۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ بنا ہوا پاگل ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مجھے سچ مچ حیرت ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مصنوعی پاگل۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں جناب؟ تم میرے سوال کا جواب دو۔ لہجے میں قدرے سختی آ گئی۔ میں نے تو یہ کبھی بھی محسوس نہیں کیا جناب۔ اچھا۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر سائڈ ٹیبل کا خانہ بند کر دیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاسپٹل کے انچارج کے اس سوال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ لوگ اس شبے میں مبتلا تھے کہ ڈاکٹر کاچار حقیقتاً پاگل نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ پاگل نہ ہوتا تو خود کو یہاں کیوں محبوس کرتا؟ کسی ایک عمارت تک محدود رہنا آزادی کی زندگی سے بہتر تو نہیں ہو سکتا؟ آخر ڈاکٹر کاچار کو کیا پڑی تھی کہ جان بوجھ کر یہاں قید ہو کے رہ جاتا؟ میرے خیالات اپنی جگہ، لیکن میں ہاسپٹل انچارج کے اس شبے کو اپنے ذہن سے ہرگز نہیں جھٹک سکتا تھا۔ اس سے تو میرے دماغ میں بھنور کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس میں عجیب عجیب سے سوالات ابھر اور ڈوب رہے تھے۔ شاید اسے سوالات کی وادی کہیں گے جس میں مجھے اپنی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی، اور یہ بجائے خود ایک سوال تھا کہ ایک کردار کی نقل و حرکت کو زندگی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ میں کیا ہوں۔ پرنسس تارا رینوکا دیوی کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن حالات نے قسم کھا کر رکھی تھی کہ وہ مجھے رینوکا دیوی کی بات باور کروا کے رہیں گے۔ خاص طور سے آج کا واقعہ تو 100% ناقابل یقین تھا۔ یہ بات کسی نے کبھی سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی کہ کسی انسان کی پیشانی پر لگنے والی گولی اس طرح اچٹ جائے جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ مجھے اس آدمی کا خیال آیا جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ کیا اب وہ ہاسپٹل میں موجود ہوگا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہوگا۔ اسے رینوکا دیوی کا تحفظ حاصل تھا، اور جن لوگوں کو رینوکا دیوی کا تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
یہ میرا ذاتی مشاہدہ تھا، ویسے بھی میں اس شخص کا کیا بگاڑ لیتا؟ میں یہ کیسے ثابت کر سکتا تھا کہ اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی؟ پھر اگر میں یہ بھی کہہ دیتا کہ وہ گولی میری پیشانی سے ٹکرا کر اچٹ ہو گئی تھی تو پھر شاید یہاں کی انتظامیہ مجھے بھی پاگلوں کی فہرست میں شامل کر لیتی۔ مجھے پرنسس تارا کا خیال آیا، کیا وہ میرے اس بیان پر یقین کر لے گی کہ میری پیشانی کسی چٹان کی طرح مضبوط ہے؟ اچانک مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے بڑی زور سے اپنی پیشانی پر چٹکی لی اور ایک سسکاری میرے منہ سے نکل گئی۔ میں بہت دیر تک خیالات کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا اور جب 1 بجنے میں کچھ منٹ رہ گئے تو اپنے کمرے سے نکل کر خود ہی ڈاکٹر کاچار کے کمرے میں پہنچا۔ مجھے دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ سامنے ایک صوفے پر ڈاکٹر کاچار بیٹھا اسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے بٹلر سے کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کا کھانا یہیں پہنچا دیا جائے، ڈاکٹر کاچار نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور بدستور مطالعہ کرتا رہا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہ مصنوعی پاگل ہے؟ میرے ذہن میں سوال گونج رہا تھا اور میری نگاہیں اس کے چہرے کو یوں ٹٹول رہی تھی جیسے کوئی راکھ میں چنگاری خریدنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر کاچار کا مطالعاتی انہماک اس وقت ختم ہوا جب ایک آدمی ہمارے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر کاچار نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور کھانے کے دوران میں گفتگو کا آغاز ایک بار پھر ہوا، لیکن اسی قسم کی باتیں ہوئی جیسے پہلے ہوئی تھی۔ صرف ایک معاملے میں ڈاکٹر کاچار نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے اب تک ہاسپٹل کی انتظامیہ سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی کہ اب ہمیں اس عمارت تک محدود نہ رکھا جائے۔ کھانے کے بعد ڈاکٹر کاچار نے کہا، اب تم جاؤ، میں کیلولا کروں گا۔ 4 بجے سے پہلے قطعی مداخلت نہ کرنا۔ 4 بجے کے بعد بھی تم اسی صورت میں میرے کمرے میں آؤ گے جب میں تم کو بلاؤں۔ ڈاکٹر کاچار کے انداز سے اب تک ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ بہت بہتر سر، میں کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر کاچار نے کتاب اٹھائی اور اندرونی کمرے میں چلا گیا جسے اس کی خوابگاہ کے طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آدھا دن گزر چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے سلسلے میں پرنسس تارا کی ہدایت وصول نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ ہدایت مجھے کس طرح موصول ہوں گی۔ پھر وہ پورا دن ہی اس طرح گزر گیا، مجھے کسی قسم کی ہدایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ڈاکٹر کاچار نے میرے ساتھ نہیں کھایا، شاید وہ اب تک ناراض تھا، لیکن مجھے ہاسپٹل کے طریقہ کار کے مطابق اسے شب بخیر ضرور کہنا تھا۔ اس کے بعد تمام پاگلوں کے دروازے آٹومیٹک طور پر مقفل ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آدھے گھنٹے قبل میں نے ایک اور کام بھی کیا۔ میرے کمرے ہی میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی موجود تھا۔ اس پر میں نے اپنی دن بھر کی رپورٹ ٹیپ کی۔ یہ رپورٹ نہایت مفصل ہوتی تھی کہ اس روز پاگل نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ کہا اور اسے کیا جواب دیا گیا۔ یہ ریکارڈڈ کیسٹ مجھے روانگی کے وقت ریکارڈ روم کے انچارج کے حوالے کرنا تھا۔ جب میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو خود کو خاصا بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً روزانہ ہی ایسے واقعات ہو رہے تھے جن کے باعث میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، بکھرتا جا رہا تھا۔ کبھی رینوکا دیوی کا جادو میرے سر چڑھ کر بولتا اور کبھی پرنسس تارا کی باتیں اس جادو کو میرے سر سے اتار دیتی تھی۔ نہ جانے یہ شکست و ریخت کا سلسلہ کب تک جاری رہتا۔ خیالات کے جالے میں الجھتا ہوا میں ساون کے گھر پہنچ گیا جو فی الحال میرا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے فون کی گھنٹی سنی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور لپک کر فون کے قریب پہنچا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں نے دوسری مرتبہ رنگ کیا ہے۔ پرنسس تارا کی آواز سنائی دی۔ میں ابھی کفل کھول کر اندر آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بہت سلو ڈرائیونگ کی ہوگی۔ شاید۔ اچھا خیر، میں بھی تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ میں خود بھی تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ کوئی خاص بات؟ پرنسس تارا نے چونک کر پوچھا۔ آؤ گی تو بتاؤں گا، میں بہت جلد پہنچ رہی ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ وہ واقعی بہت جلدی پہنچ گئی اور میں اس دوران میں سوچتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں کروں گا۔ ملاقات ہونے پر اس نے کوئی رسمی بات نہیں کی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تم کچھ الجھے سے نظر آ رہے ہو۔ تم نے آج ڈاکٹر کاچار کے اغوا کا کوئی پروگرام؟ آج کوئی پروگرام نہیں بن سکتا تھا۔ کیوں؟ جس طرح ہم فتح پور سیکٹری سے بھاگے تھے اسی طرح ہمیں ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے سلسلے میں بھی ہیلی کاپٹر سے کام لینا ہے، لیکن آج اس کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ البتہ کل میرے 2 آدمی تربیتی پرواز پر ہوں گے اور کل ہی ہم ڈاکٹر کاچار کو اغوا کریں گے۔ ہیلی کاپٹر کیوں ضروری ہے؟ ہم اسی کار میں کیوں نہ فرار ہوں جس میں ہم اس عمارت کی 4 دیواری سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ایک کار تمہارے تعاقب میں لگی ہوئی ہوگی اور تم اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا انجن تمہاری کار کے انجن سے 2 گنا طاقتور ہوگا، تم اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ویسے بھی 5 میل کے بعد کا علاقہ ایسا ہے جہاں سے تم نہیں نکل سکتے۔ وہاں اتنی کیلیں گڑی ہوں گی کہ تمہارے کار کے چاروں ٹائر پنچر ہو جائیں گے۔ رہ گیا وہ مخصوص راستہ جو آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ وہاں سخت نگرانی رہتی ہے، پاس کے بغیر وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ وہاں جن گارڈز کو متعین کیا گیا ہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اف، میں نے طویل سانس لی۔ یہ مینٹل ہاسپٹل ہے یا گسٹاپو کا ہیڈ کوارٹر؟
وہ اپنے مریضوں کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہاں کے اخراجات بھی بہت ہیں۔ تو کل ہم وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہوں گے۔ میں اپنی آج کی باتیں کرنے سے پہلے پرنسس تارا کا پروگرام جان لینا چاہتا تھا۔ ہاں، پرنسس تارا نے کہا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ عمارت سے 3-4 میل کے فاصلے پر وہ ہیلی کاپٹر تمہارا تعاقب کرنے والی کار کو تباہ کر دے گا۔ میں تمہیں کلوروفارم کی ایک شیشی دوں گی، اس سے تم ڈاکٹر کاچار کو بے ہوش کر دو گے تاکہ اسے ہیلی کاپٹر میں لے جا سکو۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر تم کو 15-20 میل دور ایک ویرانے میں پہنچا دے گا جہاں میں کار میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، گویا یوں ہوگا جیسے کوئی قیدی دشمن کے جنگی کیمپ سے فرار ہو رہا ہو۔ ہاں، پرنسس تارا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، کچھ ایسی ہی بات ہوگی۔ کیا ڈاکٹر کاچار مصنوعی پاگل ہے؟ میں نے اچانک سوال داغا۔ میں نے سوال داغا تھا، لیکن پرنسس تارا اس طرح چونکی جیسے میں نے توپ داغی ہو۔ وہ تیزی سے بولی، یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ خیال میرے ذہن میں ان باتوں کی وجہ سے آیا ہے جو آج ہاسپٹل کے انچارج گپتا سے ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ کیا باتیں ہوئی تھی؟ پرنسس نے پوچھا۔ میں نے وہ ساری گفتگو دہرائی جو ٹیلی فون پر ڈاکٹر گپتا سے ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر پرنسس تارا کے چہرے پر تفکر کے ہلکے ہلکے سائے لہرانے لگے۔ میں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے اس پر ایک اور دھماکہ کیا۔ مائی ڈیئر پرنسس، کیا تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ آج وہاں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا؟ پرنسس تارا پر وہی رد عمل ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ چونک کر مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے زمین پر ہائیڈروجن بم پھٹنے کی اطلاع دی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ اس قاتلانہ حملے سے قبل رینوکا دیوی نے مجھ سے بات بھی کی تھی، میں نے کہا۔ پرنسس نے چونک کر میرے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر مستربانہ انداز میں بولی، وہ انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے تم کو دی تھی؟ وہ رات کو میں نے اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دی تھی اور صبح پہننا بھول گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور اس لہجے میں بولا جیسے اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں۔ پرنسس نے ایک طویل سانس لی اور پھر پوچھا، رینوکا نے تم سے کیا باتیں کی تھی؟ میں نے وہ ساری باتیں دہرائی جو رینوکا دیوی نے مجھ سے کی تھی اور پھر کہا، جب میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک شخص سائلنسر لگا ہوا ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس نے بے دریغ مجھ پر گولی چلا دی۔ پرنسس تارا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ گولی میری پیشانی سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس طرح اچٹ گئی جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ پرنسس تارا نے اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ طویل سانس لی تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس کے علاوہ کیا سمجھوں کہ میں واقعی ایک پراسرار قوت کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ پراسرار قوت؟ رینوکا دیوی۔ وہ خاموش رہی اور میں اس کے بعد بھی بولتا رہا۔ اس واقعے کے بعد رینوکا دیوی نے مجھ سے پھر بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس نے مجھے باور کروایا تھا کہ میں واقعی ایک کردار ہوں، اور کردار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا مصنف ہی اسے مروا نہ دے۔ اور وہ تمہاری خالق ہے؟ پرنسس تارا نے تلخی سے کہا۔ میں ان حالات میں اس کے علاوہ کیا سمجھوں؟ پرنسس تارا نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق شاید اب وہ پھر کوئی ایسی کہانی گڑھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ذہن سے رینوکا دیوی کے مافوق الفطرت ہونے کا خیال ہٹا دے۔ کئی منٹ ایک بوجھل سکوت میں گزر گئے اور پھر آخر پرنسس تارا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید مجھے قبل از وقت ہی کچھ بتانا پڑے گا۔ کوئی اور کہانی گھڑ لی ہے؟ میں نے زہر ہند کیا۔ یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کہانیاں میں گھڑتی ہوں یا رینوکا دیوی، پرنسس تارا نے کہا۔ لیکن کیا تم میری ایک بات بھول گئے؟ کون سی بات؟ کیا میں نے تم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم ایک بہت بڑی طاقت ہو، اور میں تمہاری اس بات پر دل ہی دل میں ہنس دیا تھا؟ لیکن اب تمہیں نہیں ہنسنا چاہیے۔ تمہیں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ گولی بھی تم پر اثر نہیں کر سکتی۔ تمہاری پیشانی پر تو کیا، تمہارے جسم کے کسی حصے پر بھی گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ گولی تو کیا، غالباً اس سے بڑی کوئی ہلاکت ہے، اس چیز بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی تم کو اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علم رینوکا دیوی کو نہیں تھا، اس لیے اس نے تمہیں اس طرح ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر جب وہ اس میں ناکام ہو گئی تو اس نے تمہیں یہ باور کروانا چاہا کہ تم واقعی اس کی تخلیق ہو، اور تمہیں اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ میں گمسم سی حالت میں پرنسس تارا کی طرف دیکھتا رہا۔ اب میں تمہیں کچھ اور بھی بتانے پر مجبور ہوں، پرنسس تارا کہتی رہی۔ وہ ڈاکٹر کاچار ہی ہے جس نے تم کو ایک غیر معمولی انسان بنایا ہے۔ وہ اس صدی کا ایک حیرت انگیز سائنٹسٹ ہے۔ وہ تمہارے عظیم باپ کا نمک خوار ہے۔ کچھ عرصے قبل تم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ تمہارا بچنا محال تھا۔ اس وقت ڈاکٹر کاچار نے علاج کیا۔ وہ صرف ایک سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ میڈیسن اور سرجری پر بھی برتری رکھتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہارا علاج کیا۔ تمہارے باپ کو اپنے تحفظ کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت تھی، چنانچہ ڈاکٹر کاچار نے تمہارا نہ صرف آپریشن کیا بلکہ تم پر کئی تجربات بھی کیے جو بڑی حد تک کامیاب رہے۔
تم ایک دماغی مرض میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے نہ صرف اس مرض کو دور کر دیا بلکہ تمہارے دماغ میں یا تمہارے دماغ کے قریب ایک ننھا سا آلہ بھی فٹ کر دیا جس کو تم ٹرانسمیٹر کہہ سکتے ہو۔ اس نے ایک اور چھوٹا سا آلہ بھی بنایا جس کے ذریعے تمہارے سر میں نصب آلے سے ہمہ وقت رابطہ قائم رہ سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم اس سرجری کے بعد ہوش میں آتے تم کو اغوا کر لیا گیا۔ نہ صرف تم کو بلکہ ڈاکٹر کاچار اور اس آلے کو بھی جو تم سے دماغی رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ میں دم بہت سی حالت میں بیٹھا پرنسس تارا کی باتیں سنتا رہا۔ وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم جاننا چاہو گے کہ اغوا کنندہ کون تھا؟ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا لیکن میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی کہانی بڑی سنسنی خیز تھی۔ وہ ذرا رک کر بولی، تم سب کی اغوا کنندہ تمہارے باپ کی بہت بڑی دشمن ہے۔ وہ تمہارے باپ کی سوتیلی بہن ہے اور اس کا نام رینوکا دیوی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا اور کھلا رہ گیا۔ پرنسس تارا کچھ ایسی باتیں بتا رہی تھی کہ مجھ میں کچھ بولنے کی شاید سکت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے خود ہی اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا اور دوبارہ میرے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی، اس نے ڈاکٹر کاچار کو مجبور کیا کہ وہ کچھ اور افراد کے دماغوں میں بھی ایسے آلے فٹ کر لے جیسا آلہ وہ تمہارے دماغ میں فٹ کر چکا ہے۔ ڈاکٹر کاچار اس بات پر آمادہ نہ ہوتا لیکن رینوکا دیوی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ تم کو مار ڈالے گی۔ ڈاکٹر کاچار تمہارے باپ کا نمک خوار ہے اس لیے وہ تمہاری موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رینوکا دیوی کی بات ماننا ہی پڑی۔ اس نے رادھا، جمنا اور کچھ دوسرے افراد کے دماغوں میں بھی ایسے آلے فٹ کر دیے کہ رینوکا دیوی ان سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی ان سے باتیں کر سکے اور ان کی خیالات پڑھ سکے۔ اس طرح رینوکا دیوی نے ایک گروہ منظم کر لیا تاکہ تمہارے باپ کے مقابل آ سکے۔ شاید تم مجھے طلسم ہوشربا کا کوئی باب سنا رہی ہو؟ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ہاں، پرنسس تارا نے سر ہلایا۔ شاید یہ ساری باتیں طلسم ہوشربا ہی کی مانند ہیں۔ ہاں، ایک بات بتانے سے رہ گئی، جب تمہیں اغوا کیا گیا تو تم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ تمہاری اس بے ہوشی سے رینوکا دیوی نے خوب فائدہ اٹھایا اور تم کو ایک چستان میں الجھا کے رکھ دیا۔ یہ بات رہ گئی کہ گولی مجھ پر اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر کاچار نے تمہارے دماغی آپریشن اور اس آلے کو فٹ کرنے کے ساتھ ہی تم پر کچھ اور تجربات بھی کیے تھے۔ اس نے تمہارے والد کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیا کیا تجربات کیے ہیں اور تم کن کن طاقتوں کے مالک بن گئے ہو، لیکن اس نے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ اب گولی یا اس نوع کی کوئی چیز تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ٹھوس چیز طاقت کے ساتھ تمہارے جسم سے ٹکرائے گی تو تمہارے جسم کا وہ حصہ اس چیز سے کئی گنا زیادہ سخت ہو جائے گا جو تم سے ٹکرائے گی۔ اس طرح گولی یا اس نوع کی کوئی چیز تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات رینوکا دیوی کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ لیکن اب ڈاکٹر کاچار اس مینٹل ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اسے کسی طرح رینوکا دیوی کی قید سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر تمہارے والد کی پناہ میں پہنچ سکتا کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اس لیے اسے اپنی جان بچانے کے لیے اس مینٹل ہاسپٹل کا سہارا لینا پڑا تھا۔ خود میں نے ہی اسے وہاں داخل کروایا تھا اور شاید میں تم کو بتا چکی ہوں کہ میں ہی اس کے اخراجات برداشت کر رہی ہوں۔ یعنی ڈاکٹر کاچار واقعی پاگل نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ میں نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ پرنسس تارا کی یہ کہانی کس حد تک صداقت پر مبنی ہے۔ پرنسس بولی، کیا تم میری باتوں پر شبہ کر رہے ہو؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کن باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ وقت تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ وقت کب آئے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری ایک بات سے مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھ میں کچھ اور طاقتیں بھی ہیں۔ ڈاکٹر کاچار نے تمہارے والد سے جس قسم کی گفتگو کی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں کسی اور بات سے واقف نہیں ہوں۔ مگر جن باتوں سے تم واقف تھی اس کا اظہار تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ محض اس لیے کہ تم ابھی سے اپنی کسی طاقت کا مظاہرہ شروع نہ کر دو۔ تمہارے والد نہیں چاہتے کہ وقت سے پہلے تمہاری وہ طاقت یا طاقتیں کسی کے سامنے آئیں۔ میرے والد کون ہیں؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تمہارے والد نے ہی مجھے اس سے روکا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، گویا میں بس ایک بے بس تنکے ہی کی طرح حالات کے دھارے پر بہتا رہوں گا۔ اب تمہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک وقتی بات ہے۔ بہت جلد تم اپنے آپ کو ایک سپرمین کی مانند دیکھو گے۔ میں اس طرح ہنس پڑا جیسے مجھے اب تک ان باتوں پر مکمل یقین نہ آیا ہو۔ پرنسس تارا نے میری ہنسی پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔